السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا میں ایک افریقی ملک کا اکثر چرچا رہتا ہے۔ اس کے حکمران ابراہیم تراورے کی دھواں دھار تقریروں کے ویڈیو کلپس عام ہیں۔ ملک کا نام ہے برکینا فاسو۔ یہ بر اعظم افریقہ کا ایک مسلمان ملک ہے، سونے کی دولت سے مالا مال ہے، دنیا کو سونا فراہم کرتا ہے، سونا بیچتا ہے، کپاس بھی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے عام لوگ بہت ہی غریب ہیں۔ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ہزاروں لوگ شدت پسند گروہوں کے ہاتھوں مارے جا چکے۔ ملک میں فوجی حکومت قائم ہے۔ اس کے فوجی حکمران کیپٹن ابراہیم تراورے آج کل سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہیں۔ وہ مغربی طاقتوں کو للکارتے رہتے ہیں اور افریقہ کے ممالک کے اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ملک میں قومی یکجہتی موجود نہیں، خانہ جنگی ہو رہی۔ آئیے اس ملک کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ برکینا فاسو افریقہ کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 2.5 کروڑ ہے۔ تقریباً 65% لوگ مسلمان ہیں، 20% کا تعلق مسیحی مذہب سے ہے اور کچھ لوگ دیگر قدیم مقامی مذاہب کو مانتے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت کو واگاڈوگو کہتے ہیں۔ یہ ملک افریقہ کے ساحل نامی خطے میں واقع ہے۔ یہ وہ ساحل نہیں جو سمندر کے کنارے پر ہوتا ہے، بلکہ افریقہ کی ایک پٹی ہے۔ ساحل خطہ مغرب میں بحر اوقیانوس اٹلانٹک سے لگتا ہے اور مشرق میں بحیرہ احمر ریڈ سی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں مشہور سہارا ڈیزرٹ صحرائے سہارا ہے اور جنوب میں سوناس کا خطہ۔ ساحل کے علاقے میں 5 افریقی ممالک واقع ہیں اور 3 ملکوں کے کچھ حصے بھی اس میں آتے ہیں۔ ساحل کی پٹی ایک نیم ریگستانی علاقہ ہے جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، سیمی ایرڈ زون ہے۔ برکینا فاسو ماضی میں فرانس کی نوآبادیات تھا۔ اسے ماضی میں اپر وولٹا کہا جاتا تھا۔ 1984 میں اس کا نام بدلا گیا اور برکینا فاسو رکھا گیا۔ 1960 میں اس نے فرانس سے آزادی حاصل کی تھی، تاہم آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی طویل عرصے تک یہ بالواسطہ طور پر فرانس کا محکوم رہا۔ سیکیورٹی کے نام پر فرانس کی فوجیں یہاں تعینات تھیں، ابھی انہیں نکالا ہے انہوں نے۔ مثبت پہلو دیکھا جائے تو برکینا فاسو کی ایک بڑی شہرت یہ ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر سونے کی کانیں ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس ملک میں 1000 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ ہر سال یہاں سے 55 سے 60 ٹن سونا نکالا جاتا ہے۔ سن 2023 میں برکینا فاسو نے سونے سے $6 ارب کمائے باہر کے ملکوں کو بیچ کر۔ ملک کی 80% برآمدات ایکسپورٹ سونے کی تجارت پر مبنی ہے۔ حکومت کی آمدنی کا بھی 15% سونے کے کاروبار سے آتا ہے۔ اس کا زیادہ تر سونا سوئٹزرلینڈ کی ریفائنریوں میں کشید ہونے کے لیے جاتا ہے، ریفائن ہونے کے لیے۔ وہ تو خام ہوتا ہے نا، دھات ہوتی ہے، اس میں سونا کم ہوتا ہے اور چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو سونا اس میں سے کشید کیا جاتا ہے۔ اس سال یعنی سن 2025 میں حکومت نے غیر ملکی کمپنیوں کی ملکیت میں جو سونے کی کانیں تھیں وہ چھین لیں، سرکاری ملکیت میں لے لیا ہے، نیشنلائز کر لیا ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ سونے کی دولت سے مالا مال اس ملک کی 80% آبادی کا ذریعہ معاش زراعت سے وابستہ ہے۔ فی الحال اس کے سونے کی کانوں کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ یہاں کپاس ہوتی ہے، مکئی، باجرہ، چاول اور کچھ فصلیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ افریقہ کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ کپاس پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ مال مویشی بھی پالتے ہیں، لائف سٹاک کا بھی بزنس ہے۔ گزشتہ 10-12 سال سے ساحل کی جو پوری پٹی ہے یہ اسلامی نام نہاد اسلامی شدت پسند گروہوں کی زد میں ہے۔ یہ گروہ ان ملکوں کی حکومتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور یہاں حکومت پر قبضہ کر کے اپنی پسند کا اسلام یا شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی صورتحال برکینا فاسو کی بھی ہے۔ گزشتہ 10 برس سے یہاں کئی نام نہاد اسلامی گروپ مسلح کارروائیوں میں ملوث ہیں اور ملک پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں اب تک 10,000 لوگ مارے جا چکے، ان تنظیموں کے ہاتھوں قتل ہو چکے۔ ابھی چند روز پہلے
15 مئی کو سیکیورٹی فورسز پر شدت پسندوں نے حملہ کیا، بہت بڑا حملہ کیا، 60 اہلکاروں کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے بڑا حملہ ہوا تھا اگست 2024 میں، جب ایک شدت پسند تنظیم نے 133 شہری ہلاک کر دیے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، بچے بھی شامل تھے۔ زیادہ تر مسلح تنظیمیں اسلام کا نعرہ لگاتی ہیں، انہیں جہادی گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ کچھ تنظیمیں نسلی لسانی بنیاد پر بھی قائم کی گئی ہیں، وہ بھی ملیٹنٹ کارروائیاں کرتی ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ مسلح اسلامی تنظیموں میں سے کچھ کا تعلق تو داعش سے ہے، یعنی اسلامک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، اور کچھ کا القاعدہ سے۔ ان نام نہاد جہادی تنظیموں نے ملک کے تقریباً 40% رقبے پر قبضہ کیا ہوا۔ ان علاقوں پر حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ بعض جہادی گروہ فوجی تنصیبات پر بھی حملے کرتے ہیں، امیر شہریوں کو اغوا کر لیتے ہیں، بھتے لیتے ہیں۔ داعش سے وابستہ تنظیم تو دیہات میں بڑے پیمانے پر قتل عام کرتی رہتی ہے۔ داعش کے لوگ بہت شفاق قاتل ہیں۔ ایک تنظیم ہے انصار الاسلام، وہ تو اسکولوں اور مسیحی چرچوں کو بھی نہیں چھوڑتی، ان پر حملے کرتی رہتی ہے۔ ملک کے 20% اسکول صرف اس وجہ سے بند ہو چکے ہیں کہ ان پہ حملے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے ویسے کہ داعش اور القاعدہ سے وابستہ جو یہ شدت پسند تنظیمیں ہیں، صرف مسلمان ملکوں میں عدم استحکام اور خون خرابہ کرتی ہیں، جیسا انہوں نے عراق میں کیا، شام میں، لیبیا میں، افغانستان میں کر رہی ہیں، کسی حد تک پاکستان کے خیبر پختونخوا میں بھی۔ افریقہ کے مسلمان ملکوں میں بھی فساد پھیلایا ہوا ہے ان لوگوں نے، لیکن یہ تنظیمیں کبھی غیر مسلم ملکوں یا عرب بادشاہتوں کو اپنا ہدف نہیں بناتی۔ اس سے خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان تنظیموں کو سپورٹ کرنے والوں کا اصل ایجنڈا کیا ہے۔ لگتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ کچھ مخصوص مسلمان ملکوں کو انتشار کا شکار رکھا جائے اور کمزور کیا جائے۔ بیرونی خفیہ امداد کے بغیر ایسی تنظیمیں پنپ نہیں سکتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کسی ملک کے اندرونی حالات انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ جب کسی ملک میں امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہو جائے، ناانصافی کا دورہ ہو، تو پرتشدد کارروائیاں بڑھنے کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ برکینا فاسو میں شدت پسند تنظیموں کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہے۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، صرف 10% آبادی خوشحال ہے، باقی سب غریب۔ 40% آبادی تو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے، یعنی انتہائی غریب ہے۔ ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، سالانہ 3% کی شرح سے، اور برکینا فاسو اور ساحل کی جو پوری پٹی ہے وہ طویل عرصے سے خشک سالی کی لپیٹ میں ہے، یعنی بارشیں کم ہو رہی ہیں، اس وجہ سے زراعت شدید متاثر ہوئی ہے، اس سے اور غربت بڑھ گئی۔ شدت پسند تنظیمیں برکینا فاسو کے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں، کیونکہ ملک کی 65% آبادی تو 25 سال سے کم عمر بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جب غربت ہو، بدامنی ہو، اسکول بند ہوں، تو نوجوانوں کے لیے شدت پسند گروہوں میں کشش بڑھ جاتی ہے، اٹریکشن ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ہمیں انصاف دلائیں گے۔ سرکاری فورسز ان تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات بڑے پیمانے پر عام لوگ مارے جاتے ہیں ان کارروائیوں، کیونکہ شدت پسند عام شہری بستیوں کے اندر اپنے ٹھکانے بناتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ تو مغربی میڈیا میں الزام لگایا جاتا ہے کہ سرکاری فورسز اپنی کارروائیوں کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں۔ وہ شدت پسند تنظیموں کی حمایت کرنے کے الزام میں عام شہریوں کو بھی جان سے مار ڈالتی ہیں، یعنی سیکیورٹی فورسز۔ برکینا فاسو کی حکومت نے 2024 میں کئی بین الاقوامی میڈیا گروپس کو بین کیا، جیسے BBC، وائس آف امریکہ وغیرہ۔ انہیں کام کرنے سے روک دیا کہ یہ فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرتے ہیں، یہ میڈیا گروپ ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کسی ملک میں تشدد پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں لوگوں کو اپنی بات کرنے اور اپنے سیاسی معاملات طے کرنے کے لیے پرامن ذرائع مہیا نہیں ہوتے۔ وہاں جمہوری ادارے موجود نہیں ہوتے کہ لوگ آپس میں بات چیت کر کے چیزیں سیٹل کر لیں سیاسی طور پہ۔ برکینا فاسو کا بھی یہی حال۔ اس ملک میں اکثر فوجی بغاوتیں ہوتی رہتی، جس حکمران کا تختہ الٹا جاتا ہے اس پر الزام لگایا جاتا ہے، آنے والا اس پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کو چلنے میں ناکام ہو گیا، امن و امان قائم نہیں کر سکا، خود بھی بعد میں وہ یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ سال 2022 میں 2 بار فوجی بغاوت ہوئی، جبکہ 2023 میں ایک فوجی بغاوت ہوئی لیکن ناکام ہو گئی۔
موجودہ حکمران ابراہیم تراورے نے ستمبر 2022 میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا تھا۔ ان کی عمر صرف 37 سال ہے، فوج کے کیپٹن ہیں۔ جب کسی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں اور بدامنی پھیلتی ہے تو اس ملک کے حکمران اپنی خراب پالیسیوں کی بجائے سارا الزام بیرونی قوتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ برکینا فاسو کے حکمران ابراہیم تراورے کا بھی کہنا ہے کہ آج ان کے ملک میں جو دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، وہ سامراجی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ یہ بات خاصی حد تک درست بھی ہے، لیکن اندرون ملک جو ناانصافیاں ہیں اور جو غربت ہے، ابراہیم تراورے کو اسے بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ابراہیم اپنی دھواں دھار تقریروں کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتے ہیں، ویڈیو کلپس وائرل ہیں۔ انہیں مغربی طاقتوں کے مزاحمت کرنے والے حکمران کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سامراج کے بڑے دشمن ہیں، بڑے مخالف ہیں، افریقی ملکوں کے اتحاد کے بڑے چیمپئن ہیں اور برکینا فاسو کی خود مختاری کے بڑے علمبردار ہیں۔ ان کا اس بات پر زور رہتا ہے کہ افریقی ملکوں کو مغرب کی محکومی سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک خود انحصاری اختیار کرے، سیلف ریلائنس کرے۔ وہ اپنے ملک میں سونے کی کشیدگی ریفائنری لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات، تاکہ اس کام کے لیے سوئٹزرلینڈ پر ان کا انحصار ختم ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ملک میں فرانس کے رائج کردہ رسمی لباس کو ختم کر دیا ہے، اس کی بجائے اپنے مقامی لباس کو اختیار کر لیا ہے، بہت اچھا ہے، اور اسے فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے فرانس کے فوجیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے کہ ہمیں آپ کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں۔ فرانس کی بجائے وہ ترکی اور روس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ مئی 2025 میں انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا، صدر پیوٹن سے ملاقات کی، انہیں کامریڈ صدر کہہ کر مخاطب کیا۔ انہوں نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی یونیورسٹیوں کی شاخیں، یعنی روس کی یونیورسٹیوں کی شاخیں برکینا فاسو میں کھولے۔ ظاہر ہے ان وجوہات کی بنا پر انہیں مغربی میڈیا میں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ وہ مغرب کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں، اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابراہیم کی باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن کیا واقعی وہ کچھ کرنے میں مخلص ہیں، کر پائیں گے؟ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب برکینا فاسو کے 2 کروڑ سے زیادہ عوام غربت اور ناانصافی کی دلدل سے باہر نکلیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ میرے ویلاگ کو پسند کریں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔